تحفظ دین کا کاروان رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں اپنے شہر اورنگاباد میں بروج بیت المال کے اس افتتاحی تقریب میں جمع فرمایا۔ اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے مولانا نے کچھ باتیں بیان کی ہیں، مختصراً کچھ باتیں میں بھی عرض کروں۔ قرآن میں حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام کے جو اراکین ہیں، پانچوں رکن، وہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اگر ہم اسلام کو پورے طور پر قائم کرنا چاہتے ہیں تو جیسے مساجد میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ایسی وآتوا الزکاۃ کہ زکاة کے دینے کا بھی منظم نظم ہو۔ اسی کو فرمایا گیا ہے کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ زکاة امت کے مالداروں سے لی جائے گی اور امت کے فقراء میں تقسیم ہوگی۔ جیسے نماز کے سلسلے میں ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ اس کے احکام جتنے بھی ہیں اس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، ایک رکوع ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عابد 2 سجدوں کو 3 سجدوں میں تبدیل کرنا چاہے یا 2 سجدوں کے بجائے 2 رکوع کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے زکاة کی بھی تفصیلات، زکاة کن پر لازم ہوگی، کتنی لازم ہوگی، کب دینی ہوگی اور دینے کے بعد اس کا مصرف کیا ہوگا، وہ سب طے ہیں، پوری چیزیں متعین۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اس میں فرق کرتے ہیں۔ نماز کے سلسلے میں تو ہم لوگ بالکل یقین کیے ہوئے کہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کرے گا اور وہ اپنے وقت پر لازم ضروری۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ اس کی قدر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن زکاة کا جب مسئلہ آتا ہے، بڑے بڑے مالدار، بڑے سمجھدار مالدار، جن کی اپنے 5 وقت کی نماز نہیں 6 اور 7 وقت کی نمازیں وہ پڑھتے ہیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی وہ پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن جب زکاة کا مسئلہ آتا تو وہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ 40واں حصہ دینا، وہ کچھ مال دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ جب موقع تذکرہ آتا ہے تو وہ اس انداز سے ہزاروں لاکھوں روپئے دینے کو جو ہے پیش کرتے ہیں کہ جیسا ہم نے امت پر بہت بڑا احسان کیا۔ حالانکہ یہ کوئی احسان نہیں، یہ اپنے فریضے کی ادائیگی۔ جیسے نماز کی ادائیگی میں کوئی نماز پڑھ کے احسان جتلانے لگے کہ میں 6 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ بھئی نماز تیرا ذاتی مسئلہ ہے، تو اگر نماز پڑھتا ہے نمازی بنے گا، جنت ملے گی، سمجھے نہیں؟ پڑوسی پہ اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا محاصل یہ ہے کہ یہ جو زکاة کا مسئلہ ہے دوستو، اگر یہ مسئلہ ہمارے اہل خیر حضرات کے سمجھ میں آ جائے، امت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال تھا، جبکہ صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ خود محتاج لیکن ایسا منظم بیت المال تھا
کہ جس کا تصور آج ہم نہیں کر سکتے. ان کے حالات کے موقع پر جو بھی پیسہ بیت المال میں جمع ہوتا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اگر آج ہم اس پر عمل کرنا چاہیں اور اس کا عشر عشیر بھی اگر ہم عمل کر لیں تو پوری امت کے حالات جو ہے اچھے ہو جائیں. کچھ دن پہلے کی بات ہے، کچھ مہینہ پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ بھئی ہمارے شہر میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے مالدار لوگ ہیں ان کی زکوٰۃ اکٹھا کی جائے اور تقسیم کی جائے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ جتنے مدرسے چل رہے ہیں اور جتنے لوگ پریشان ہیں، جتنے لوگ عورتیں بیوہ ہیں اور جتنے بے کس و بے بس ہیں، اس میں سے کوئی بھی بے بس و بے کس نہیں رہے گا اور زکوٰۃ لینے والے زکوٰۃ دینے والے بنے گے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا اور وہ بیچارے کئی دن تک سوچتے رہے، معلوم نہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ زکوٰۃ یہ ایک فریضہ ہے. بس اس کا احساس ہم اپنے ان افراد کو دلا دیں کہ جو اہل اموال ہیں اور ان سے ہم یہ کہیں کہ بھئی آپ ہمیں جو ہے سامنے رکھ کر اس مسئلے کو حل مت کرو. اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے مال کا حساب رکھو اور حساب سے زکوٰۃ دو. برسبیل تذکرہ آپ کو میں بتلاؤں کہ گجرات ہے، گجرات کا علاقہ، اللہ رب العزت نے اس علاقے کو کئی اعتبار سے منتخب کیا ہے. اور سب سے بڑی گجرات علاقے کی خاصیت یہ ہے کہ اہل گجرات اپنے اہل علم علماء کے نگرانی میں سب کام کرتے ہیں. ان کا اپنا ایسا نظام ہے زکوٰۃ کا کہ آپ ہم تصور نہیں کر سکتے. ہر ایک آدمی مالدار اس میں کا اپنے پورے مال کا حساب رکھے گا اور اس کی زکوٰۃ کتنی نکلیں گے باضابطہ زکوٰۃ نکالیں گے اور آگے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان کو بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ بٹھائے گا اور اپنی زکوٰۃ کا ایک معتد بھی حصہ ان کو دے گا بہت اعزاز اور اکرام کے ساتھ. آنے والے سفراء اور مدارس کے جو ذمہ داران ہیں الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ ان کو بلائیں گے، چائے پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے اور پھر وہ اپنے زکوٰۃ دے کر یہ کہیں گے کہ حضرت اس کو قبول فرما لیجیے. تو یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہم کو اس کو لے لینا چاہیے. تو خیر بات میں یہ کر رہا تھا کہ بھی زکوٰۃ کا نظم ہونا چاہیے. اب دیکھیے یہ جو بیت المال ہے، بیت کے معنی گھر کے ہے اور مال کے معنی مال کے. بیت المال مال کا گھر، اس کو ذرا سا ہم بدلیں، اس کو بیت المعال بنائیں. بیت المعال کا مطلب یہ کہ یہ ایسا گھر کہ جو دونوں طبقوں کی آخرت کو سدھارے گا. مالدار لوگ ان سے ہم پیسہ لیں گے یہ نیت سے نہیں کہ ہم کسی غریب کی مدد کر رہے، ٹھیک یہ نیت تو ہے ہی، لیکن ہم ان کو بولیں گے بہت آگے تک سوچو کیا کہ ہم زکوٰۃ نکال کر ان لوگوں کو زکوٰۃ دے کر زکوٰۃ دینے والا بنائیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو دینے والوں کی ہم نیت خالص کریں گے کہ دیکھو دینے والے ہماری مدد تم نہیں کر رہے، تم اپنی آخرت بنا رہے، ہم تو درمیان میں واسطہ ہے کہ تم کو دوزخ سے بچا کر جنت کا راستہ بتا رہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو آپ نیت یہ کرو کہ میں اپنی زکوٰۃ کے مال سے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کروں گا اور ان کو خود زکوٰۃ دینے والا بناؤں گا. برسمیل تذکرہ ایک بات ذکر کر دوں. ہمارے ہارون بھائی موزہ والے بمبئی میں بہت اہل خیر حضرات میں سے بڑی مشہور شخصیت ہارون بھائی موزہ والے، اور اللہ نے ان کو مال بھی دیا تھا اور اہل اموال سے ان کا تعلق بھی تھا، مہمان برادری سے تعلق رکھتے تھے. تو وہ انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی کہ زکوٰۃ لینے والے زکوٰۃ دینے والے بنے، زکوٰۃ لینے والے زکوٰۃ دینے والے بنے. وہ کیا رہا، ہم لوگ لاکھوں روپے جمع کر کے اس کو کٹس بنا کر ہماری اپنی ماؤں بہنوں میں، غریب ماؤں بہنوں میں تقسیم کر دیتے، لیکن اس کے آگے کا نہیں سوچتے. جیسے ہمارے مولوی عبدالشکور صاحب نے بہت اچھی بات جو ہے ہمارے ماؤں اور بہنوں میں کی کہ یہ مال ہم جو دے رہے ہیں
یہ مال اس وجہ سے دے رہے کہ تم اس کو لو اور لینے کے بعد اپنی اولاد کو زکوٰۃ دینے والا بناؤ، اپنی اولاد کو اس مقام پہ لا کے کھڑے کرو کہ وہ بھی اسی طریقے سے دوسرے جو ہے غریبوں کو اور مجبوروں کو زکوٰۃ دینے والے بنے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بیت المال نہیں بلکہ بیت المعال ہے کہ دینے والا اس نیت سے دے کہ میری یہ رقم جو ہے میری زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور اس سے میری دنیا بھی سدھرے گی اور میری آخرت بھی سدھرے گی۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ نیت سے دے، اور لینے والا یہ نیت سے لے کہ میں ضرورت مند ہوں، اس مال کو لے کر اپنی دونوں ضرورتیں پوری کروں گا۔ ایک تو دنیاوی ضرورت کھانے پینے کی ہے، دوسرے یہ کہ میں اس کے ذریعے سے اپنی اولاد کو یا اپنے متعلقین کو جو ہے علم دین سے آراستہ اور پیراستہ کروں گا، دنیاوی اعتبار سے بڑھاؤں گا کہ وہ خود بھی زکوٰۃ دینے والے۔ اگر ہم اس انداز سے اس بیت المال کو چلائیں گے انشاءاللہ اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ زیادہ تفصیل میں بات جانے کا موقع نہیں، اس لیے کہ مجھے جیسا ابھی جانا ہے۔ مولانا نسیم صاحب تو بہت جلدی اپنے جو ہے جان چھڑا کے بھاگ گئے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ رب العزت ہمارے اس مجلس دعوت الحق کے اس اقدام کو قبول فرمائے اور بیت المال جو ہے اس بیت المال کو جو ہے مالی اعتبار سے، اسبابی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت جو ہے نوازے اور اس کو جو ہے نصیب جو ہے کٹس تقسیم کرنا اور وقتی طور پر مالی مدد کرنے تک محدود رکھے، بلکہ امت میں اس کے ذریعے سے علوم شریعہ اور اعمال شریعہ زندہ ہو، اور ہماری مائیں اور بہنیں جو آج گلی کوچوں میں مانگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہی مائیں بہنیں گلی کوچوں میں اہل خیر اہل مجبور لوگوں کو دینے والی بنے اور یہ جذبہ لے کر وہ یہاں سے جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس نشست کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔